اچھا حضرت، تیسرا سوال تھا کہ نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ دو قسم کی شرطیں ہیں۔ پہلی قسم کی وہ شرطیں ہیں کہ جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے براڈ کاسٹ میں یہ بات بیان کی تھی کہ نماز ادا کرنے کے لیے کون کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جس میں جسم کا پاک ہونا تھا، کپڑوں کا پاک ہونا تھا، جگہ کا پاک ہونا تھا، اور ستر کا ڈھانپا ہوا ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ ان چیزوں کا پایا جانا نماز جنازہ کے اندر بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شرطیں جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، نماز جنازہ کے لیے بھی وہی شرائط پائی جائیں گی۔ اور پھر جو عام نمازوں کی ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت، یہ ساری کی ساری شرائط نماز جنازہ کی ادا کرنے کے لیے بھی ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ البتہ اس میں دو فرق ہیں اور ان کا سمجھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وقت کا داخل ہونا، یعنی اللہ نے قرآن میں جس طرح ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز کی شرائط میں سے تھی نماز کا داخل ہونا، لیکن جنازے کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے کہ زور کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا یا عصر کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا یا مغرب کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا۔ تو بس ممنوع اوقات میں پڑھنا منع ہے، ممنوع اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ عین اسی وقت جنازہ حاضر ہو۔ ٹھیک ہے، اگر عین اسی وقت جنازہ حاضر ہو جائے، وہاں پر موجود ہو، تو اس وقت جنازہ مکروہ اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے یا کوئی دیگر مجبوری نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ اوقات مکروہ میں نماز جنازہ کا وقت نہ رکھیں، بلکہ اوقات مکروہ کے علاوہ جو ٹائم وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ نماز جنازہ کا رکھا جائے۔ تو جنازے کے لیے وقت کا متعین کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ جنازے کے نماز نکلنے کا اندیشہ ہو، مثلا نماز جنازہ ہو رہی ہے اور وضو کرنے کی صورت میں بندے کو یہ گمان ہے کہ نماز ختم ہو جائے گی، تو پانی کے قریب ہونے کے باوجود اسے تیمم کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کے اندر تو اگر پانی موجود ہے اور نماز نکلنے کا خوف ہے، لیکن پھر بھی بندے کو تیمم کی اجازت نہیں دی گئی، جب تک وہ وضو نہیں کرے گا پانی کے موجود ہوتے ہوئے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس نماز جنازہ میں تیمم کی پانی کے ہوتے ہوئے کیوں اجازت دی گئی؟ تو اس کی فقہاء نے فرمایا چونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، تو قضا نہ ہونے کی وجہ سے اگر جنازہ رہ گیا تو اس کی قضا نہیں ہے، تو اب بندہ تیمم کر کے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز جنازہ کو ادا کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو اس کی اجازت دی ہے۔ اب دوسری قسم کی جو شرائط ہیں ان کا تعلق یہ بات یاد رکھیے گا کہ میت کے ساتھ ہے۔ اب میت کے ساتھ کس طرح تعلق ہے؟ میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے جی، تو اب وہ مر گیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہو، تو اس پر نماز جنازہ کو حکم نہیں ہے، اس پر نماز جنازہ کو حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ زندہ تھا، اس نے دنیا میں آ کر سانس لی اور پھر وہ بچہ مر گیا، تو اب اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا۔ اور پھر فقہاء نے ایک اور اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بچہ آدھا ماں کے پیٹ سے باہر تھا اور اس نے سانس لی اور پھر وہ مر گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا۔ اور اب میت سے تعلق رکھنے والی جو شرطیں ہیں اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے میت کا مسلمان ہونا۔ اب یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگلے کا عقیدہ کیا ہے،
اگلے کی فکر اور نظریہ کیا ہے، وہ جا کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جو بدمذہب لوگ ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور لوگ ہمارے جا کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ میت کی شرائط سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا مسلمان ہونا۔ اب مسلمان ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، حضور کی نبوت اور حضور کی ختم نبوت اور سارے کے سارے اوصاف کو ماننا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و تکریم کرنا، آل بیت اطہار کی عزت و تکریم کرنا۔ تو یہ ساری کی ساری جب چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، کافر اور مرتد کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب جس طرح کسی کے عقیدے کا آج کل جس طرح فتنے کا دور ہے، عقیدے کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، پاس بیٹھے بندے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا نظریہ کیا ہے، تو جس بندے کی جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے کہ یہ دنیا میں کیا عقائد و نظریات رکھتا تھا، کیونکہ جنازہ بھی ایک گواہی ہے، تو آپ اس پر گواہی دینے جا رہے ہیں، آیا آپ کسی گمراہ یا بد مذہب کے حق میں گواہی تو دینے نہیں جا رہے۔ تو دوسری شرط، میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا۔ اب نجاست حقیقی کیا ہے؟ اگر نجاست حقیقی اس کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ پاخانہ وغیرہ خارج ہو جاتا ہے یا پیشاب وغیرہ خارج ہو جاتا ہے، تو اس سبب سے اس کا بدن یا کفن نجس ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز درست ہوگی۔ مثال کے طور پہ مردے کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد اب اس کے جسم سے کوئی نجاست خارج ہوئی اور وہ نجاست اس کے جسم پر لگ گئی یا کفن پر لگ گئی، تو اب اس نجاست کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس نجاست لگے ہوئے مردے پر نماز جنازہ یا اس کے کفن پر جو نجاست لگی اسی کفن میں اس کی نماز جنازہ ادا کرنا فقہاء نے لکھا ہے وہ درست ہوگا۔ اور اس کے بعد میت کے جسم کا واجب الستر حصہ پوشیدہ ہونا، میت کے جسم کا واجب الستر حصہ پوشیدہ ہونا۔ اب واجب الستر حصہ کون سا ہے؟ مرد کا ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور فقہاء نے لکھا کہ گھٹنے اس کے ستر کے اندر داخل ہے، ناف کے نیچے سے لے کر ستر تک، اور عورت کا سارا بدن جو ہے وہ ستر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اگر میت بالکل برہنہ ہو، اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے کہ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا، میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو پھر بھی نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر لوگوں نے اس طرح ہاتھوں پر اٹھا کر چرپائی رکھی ہو، اسے زمین پر نہ رکھا جائے تو پھر اس میت پر نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل جو ہجوم کی وجہ سے جس طرح قبلہ امیر المجاہدین کا جنازہ ہوا، پیشوا اہل سنت پیر افضل قادری صاحب کا جنازہ ہوا، اور دیگر اکابرین کے بڑے بڑے جنازے ہوئے، تو وہ چونکہ ان کی چرپائی گاڑی میں رکھ کر وہ جنازہ پڑھا گیا تو یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، تو اس صورت میں نماز جنازہ کی ادائیگی درست ہوگی۔ اور اس کے بعد جو چھٹا اور نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ہے کہ میت کا وہاں پر موجود ہونا۔ اب اگر میت وہاں پر موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اہل حدیث حضرات وہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، تو لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا احناف کے نزدیک صحیح
نہیں ہے۔ میت کے موجود ہونے سے مراد کیا ہے؟ اب میت کے موجود ہونے سے مراد اس کا کل جسم یا جسم کا اکثر حصہ وہاں پر موجود ہو، بندے کے سامنے موجود ہو جو لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ شرائط ہے کہ جن کے میت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور ان شرائط کا پایا جانا نماز جنازہ کی درستگی کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔